بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بیوہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے، نہ کہ اب میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے گھر کا چراغ کیسے جلے گا، میری کمزوریوں پر کون پردہ ڈالے گا۔ بیوہ عورت جب رو کر کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کیسے کر سکوں گی، تو جانتے ہو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایک بیوہ عورت کی آنکھوں میں وہ خاموش طوفان دیکھا ہے جو باہر سے مسکراہٹ میں چھپا ہوتا ہے مگر اندر سے صدیوں کے بوجھ جیسا بھاری ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک عورت کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جب گھر ایک دم خالی ہو جاتا ہے، جب دیواریں اجنبی لگنے لگتی ہیں، جب بچے اسے بے بس آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہ اکیلی سوچتی ہے اب میں کیا کروں، میں یہ سب بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ عورت رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور سجدے میں گر کر روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، کہتی ہے یا رب میں کمزور ہوں، میں تنہا ہوں، تو نے میرے کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ رکھ دیا ہے، میں اسے کیسے اٹھاؤں؟ اور اب سوال یہ ہے کہ ایسے لمحے میں اللہ اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ اس کی فریاد کیسے سنتا ہے؟ کیا اس کی بے بسی پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں؟ کیا اس کے یتیم بچوں کے صدقے اس پر اللہ کی خاص مدد نازل ہوتی ہے؟ لوگ شاید نہ دیکھیں، معاشرہ شاید نہ سمجھے، لیکن کیا رب کائنات اس ٹوٹی ہوئی ماں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ یہ سوال صرف ایک کہانی نہیں، یہ لاکھوں عورتوں کا درد ہے، اور دین اسلام اس درد کا جواب خاموشی سے نہیں دیتا، بلکہ قرآن اور حدیث میں بیوہ کے لیے وہ مقام بیان کیا گیا ہے جو شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ راز، وہ رحمتیں، وہ دل کو ہلا دینے والی حقیقتیں بیان کریں گے جنہیں جان کر شاید آپ کا دل بھی بدل جائے۔ محترم ناظرین، زندگی کے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جنہیں الفاظ میں قید کرنا ممکن نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ لمحہ جب ایک عورت کے ہاتھوں سے اس کا شوہر چھوٹ جاتا ہے، جب موت کا خاموش قافلہ اس کے گھر سے گزر کر اس کی دنیا بدل کر چلا جاتا ہے۔ اس عورت کے سامنے نہ صرف تنہائی کا نوح کھڑا ہوتا ہے، بلکہ یتیم بچوں کی خاموش نظریں بھی اس کے دل پر ہتھوڑے بن کر گرتی ہیں۔ اور پھر وہ راتیں آتی ہیں جب اس ٹوٹی ہوئی عورت کا دل اللہ کے سامنے پھٹنے لگتا ہے، وہ روتی ہے، سسکتی ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے یا اللہ یہ بوجھ میں اکیلی کیسے اٹھاؤں؟ ایسے لمحات میں دنیا خاموش رہتی ہے، لوگوں کے ہونٹوں پر تسلی کے چند جملے ہوتے ہیں مگر دلوں میں وہ بے بسی نہیں ہوتی جو ایک بیوہ کے دل میں ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اس عورت کے آنسو دیکھتا ہے؟ کیا وہ اس کی آہ سنتا ہے؟ کیا وہ اس کی بے بسی کو پہچانتا ہے؟ دین ہمیں جو جواب دیتا ہے وہ اتنا گہرا اور دل کو ہلا دینے والا ہے کہ شاید بہت کم لوگوں نے اسے پوری طرح سمجھا ہو۔ قرآن کے اندر ایک بنیادی اصول موجود ہے جو ہر آزمائش پر لاگو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیوہ عورت جب یہ سوچتی ہے کہ میں کیسے اٹھاؤں گی، میں کہاں سے لاؤں گی، میں اکیلی کیسے سنبھالوں گی، تب اس آیت کا راز اس کی زندگی میں کھلتا ہے۔ اللہ اسے بتاتا ہے کہ جو کچھ تیرے کندھوں پر رکھا گیا ہے اس میں تیری طاقت شامل ہے اور میری مدد بھی شامل ہے۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے دل سے وہ گفتگو سنتا ہے جو وہ زبان سے نہیں کرتی۔ اللہ اس کی وہ سسکیاں بھی گنتا ہے جو وہ اپنے بچوں کی وجہ سے دبا لیتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ایک کمزور عورت ہے جو غم کے بوجھ تلے ٹوٹ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لمحے میں اللہ اس عورت کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جو دوسروں کے لیے بند رہتے ہیں۔ بیوہ کو رونا اللہ کے نزدیک صدقہ ہے، اس کا صبر عبادت ہے، اس کا تھک جانا ذکر کے برابر ہے، اور اس کا اٹھ کھڑا ہونا جہاد کے برابر ہے۔ حدیث میں آئے ہے یتیم اور بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو جب وہ عورت خود اپنے لیے کھڑی ہوتی ہے، خود اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، تو رب اس کے نام کے ساتھ اپنے خاص مددگار فرشتے لگا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس عورت کی تقدیر بدل دیتا ہے۔
ایسے طریقوں سے بدلتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی اس کے رزق کو بے حساب کر دیتا ہے، کبھی اس کے بچوں میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جائیں، کبھی اس کے لیے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے جو وہ خود بھی نہیں سمجھتی۔ قرآن میں ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بیوہ عورت جب روتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میں اکیلی ہوں، تو رب کہتا ہے تو اکیلی نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کا سہارا اٹھ جائے تو اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے، اس کا دروازہ بند ہو جائے تو اللہ اس کے لیے آسمانی دروازے کھول دیتا ہے، لوگوں کے دل بدل جائیں تو اللہ اپنے خزانے سے اس کے لیے آسانیاں اتار دیتا ہے۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس عورت کے بچوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور گناہ مٹتے ہیں۔ سوچو، ایک بیوہ عورت تو روز اپنے یتیم بچوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے، ان کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہے، دعا کر رہی ہوتی ہے، روتی ہے، جاگتی ہے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں سلا رہی ہوتی ہے۔ اللہ اس عورت کے ہر عمل کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ جس ماں کا شوہر فوت ہو جائے اس کے بچے اس کی خاص امان میں آ جاتے ہیں، اور اس ماں کا ہر قدم اللہ کی خاص کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے ہر آنسو کے بدلے اللہ اس کے بچوں کی تقدیر میں کسی نہ کسی دروازے کی برکت رکھ دیتا ہے، کبھی علم کی، کبھی رزق کی، کبھی عزت کی، کبھی حفاظت کی۔ ناظرین گرامی، جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ عورت کے صبر کو اس کے لیے ناممکن راستے کھولنے کی چابی بنا دیتا ہے۔ یہ بات صرف روحانی نہیں، تاریخی بھی ہے۔ کتنی ہی عظیم شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی شروعات یتیمی اور بیوگی کی آنکھوں کے سائے میں کیں، مگر اللہ نے ان کے لیے آسمان تک راستہ کھول دیا۔ موسیٰ کا قصہ دیکھو، وہ بیوہ تھیں اور فرعون کے ظلم کے دور میں اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کا حکم ملا۔ ایک بیوہ عورت جس کا دل کلیجے کے برابر ہو جاتا ہے، مگر اللہ نے اس کے آنسو کو تقدیر کا فیصلہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تیرے دل کو مضبوط کیا تاکہ تو غم نہ کرے۔ یہی وہ صاحبان ہے جو اللہ بیوہ عورت کے دل پر ڈال دیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ ٹوٹ رہی ہے، مگر اللہ کہتا ہے میں نے اسے مضبوط کر دیا ہے۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے رونے میں نور ڈال دیتا ہے۔ اس عورت کا ہر آنسو قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ آنسو عزت کے تھے، صبر کے تھے، امانت اٹھانے کے تھے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ بیوہ کے رونے کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ٹوٹے دل کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور بیوہ سے زیادہ ٹوٹا دل کس کا ہوتا ہے؟ وہ عورت جس نے اپنے سکھ کا مرکز کھو دیا، جس نے اپنے اعتماد کا ستون دفن کیا، جس نے اپنے بچوں کے مستقبل کو کندھوں پر اٹھا لیا، اس کے دل کا بوجھ جب آنسو کے ساتھ بہتا ہے تو اللہ اس بوجھ کے بدلے اس کے لیے نئی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی گود کو برکت کا گھر بنا دیتا ہے۔ بیوہ کی دعائیں خصوصی قبولیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ دل سے نکلتی ہیں اور کسی دکھاوے کے بغیر اپنے رب سے مانگتی ہیں۔ وہ کسی دکھاوے کے بغیر سجدے میں گر جاتی ہے۔ وہ کسی خواہش کے بغیر کہتی ہے یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کر۔ یہ دعا ایسی ہوتی ہے کہ آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں ماں بیوہ تھی مگر اس کے آنسو نے بچوں کی تقدیر بدل دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یتیم بچے عظمت کے راستے پر زیادہ مضبوط چلتے ہیں، کیونکہ ان کی پشت پر ماں کی صبر بھری دعاؤں کا بوجھ ہوتا ہے، اور ان دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے رونے کو اس کی شفاعت بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ عورت کس درجے پر کھڑی ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں مجبور تھی مگر صبر کرتی رہی، یہ وہ ہے جو اکیلی تھی مگر رب پر بھروسہ کرتی رہی، یہ وہ ہے جس نے ٹوٹ کر بھی دنیا کے سامنے نہیں گری بلکہ میرے رب کے سامنے گری۔ اللہ اس عورت کو اس کے صبر کے بدلے وہ مقام دے گا جو بہت سے لوگ عبادتوں میں بھی نہ پا سکیں گے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت عظیم بات فرمائی، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے
جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اس حدیث کا مفہوم بہت گہرا ہے، یعنی ایک عورت جو بیوہ ہو جائے اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرے، اس کی ہر سانس، ہر کوشش، ہر آہ، ہر بوجھ اللہ کے نزدیک جہاد کے برابر ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا سب سے طاقتور عمل۔ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بلند ترین درجے۔ بیوہ عورت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں عام آنسو نہیں ہوتے، یہ وہ آنسو ہے جن میں بے بسی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ذمہ داری کا دباؤ ہوتا ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، مستقبل کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسی عورت جب روتی ہے تو اس کی ہر سرگوشی عرش تک جاتی ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، یتیم بچوں کی ماں کے لیے اللہ کے فرشتے ہر دن رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جملہ حدیث نہیں مگر قرآن و حدیث کے مفہوم سے ماخوذ حکمت ہے، کیونکہ یتیم بچوں کی کفالت جنت کا سبب ہے۔ بیوہ عورت کے لیے قرآن و حدیث کی قوت کو سمجھنے کے لیے ایک حقائق بہت معروف ہے۔ ایک عورت تھی جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ راتوں کو جاگ جاگ کر بچوں کے لیے روٹی بناتی، جن کو کھیتوں میں مزدوری کرتی اور ہر لمحہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہتی۔ لوگ اس کی پریشانی دیکھ کر کہتے، تنہا عورت ہو، کب تک یہ سب اٹھاؤ گی؟ لیکن اس کے جواب ہمیشہ یہی ہوتے تھے، اللہ یتیموں کے ساتھ ہے، اور جہاں یتیم ہو وہاں اللہ کی رحمت دیر تک نہیں رکتی۔ ایک رات وہ تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک بہت وسیع باغ ہے جس میں نور برس رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کیسا مقام ہے؟ جواب ملا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اور تمہارا حصہ اس میں محفوظ ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس کے دل پر سکون تھا، جیسے اسے رب کا جواب مل چکا تھا۔ بیوہ عورت جب روتی ہے تو اللہ اس کی سسکیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ حدیث میں آیا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو وہ عورت جو یتیم کے سر پر ہر رات ہاتھ رکھتی ہے، اس کے لیے رحمت کیوں نہ اترے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک بیوہ عورت آئی اور کہا، میں تنہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرے بچے روٹی کو ترستے ہیں، کہو میں کیا کروں؟ بزرگ نے بڑی گہری بات کہی، اے عورت، تو ایسی شاخ ہے جس پر اللہ کی خاص نگاہ ہے، کیونکہ تیرے کندھوں پر یتیم ہیں، اور یتیم اللہ کی امانت ہوتے ہیں۔ جب تو روتی ہے تو اللہ تیرے آنسو نہیں گنتا، وہ تیرے لیے راستے بناتا ہے۔ اس عورت نے یہی بات زندگی بھر یاد رکھی، اور واقعی چند دنوں میں اس کے حالات بدلنے لگے۔ رزق کے دروازے کھلے، مدد آئی، سہارا ملا۔ وہ کہتی تھی، میں نے سیکھا کہ بیوہ کی فریاد کبھی بند دروازوں سے نہیں ٹکراتی، وہ سیدھی عرش کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کا نظام عام انسان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، اور یتیم کے ساتھ جڑی ماں کے لیے کچھ اور۔ یتیم کا حق اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اور بیوہ کی بے بسی اللہ کے خزانے حرکت میں لے آتی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں اللہ کی مدد ہمیشہ خاموش آتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے۔ اسی لیے جب بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ اس کے آنسوؤں کو رد نہیں کرتا، وہ اس کی صبحوں کو طاقت دیتا ہے، اس کی راتوں میں سکون بھیجتا ہے، اس کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین لگواتا ہے، اس کی تھکن کے بدلے اسے اجر دیتا ہے، اس کے یتیم بچوں کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے وہ برکتیں رکھتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، جب بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ اس کی تقدیر میں کیا تبدیلیاں کرتا ہے۔ بیوہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ اب میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے گھر کا چراغ کیسے جلے گا، میری کمزوریوں پر کون پردہ ڈالے گا۔ وہ جب رات کے آخری پہر میں اپنے آنسو زمین پر گراتی ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی لمحہ اللہ کے فیصلوں کی دنیا میں سب سے طاقتور لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب کائنات اپنی رحمت لکھتا ہے، اپنی مدد بھیجتا ہے، اور قسمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا اس عورت نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن میں آیا ہے،
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت عام انسانوں کے لیے ایک اصول ہے، لیکن بیوہ عورت کے لیے یہ آیت ایک سہارا ہے، ایک جواب ہے۔ جب عورت کہتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، تب اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ دنیا کے انسان ساتھ چھوڑ دیں مگر رب کائنات کا ساتھ باقی رہتا ہے، اور یہی ساتھ اس کی تقدیر بدلنے کی بنیاد بنتا ہے۔ بیوہ جب روتی ہے تو اللہ اس کے رزق کے دروازے مختلف راستوں سے کھولتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص کسی یتیم پر رحم کرے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ اصول صرف دوسروں کے لیے نہیں، یتیم کی ماں کے لیے بھی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یتیم پر رحم کرنے والی تو وہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا رزق روک نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھجوایا جاتا ہے، کبھی کسی انسان کے دل میں خیال ڈال کر، کبھی کسی دروازے کو کھول کر، کبھی کسی تکلیف کو آسان کر کے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون بھی رزق، دعا بھی رزق، آسانی بھی رزق، عزت بھی رزق۔ ایک گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے 3 بچے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات اس نے رو رو کر اللہ سے کہا، اے میرے رب، ان بچوں کو بھوکا نہیں سلا سکتی، کچھ کر دے۔ اس نے کسی سے مانگا نہیں، بس اللہ سے کہا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی، باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے کہا اب وہاں جانا مشکل ہے، یہ آخری راستہ تھا، میں یہ تمہارے شوہر کا قرض لوٹانے آیا ہوں۔ وہ بہت نیک آدمی تھا۔ عورت حیران تھی، اس کا شوہر تو جیتے جی دوسروں کی مدد کرتا تھا، قرض دینے کا تو کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس رات اس کی فریاد سن لی تھی اور ساری کمی پوری کر دی۔ یہ حقائق انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ بیوہ عورت کی دعا ایک عام دعا نہیں، یہ وہ دعا ہوتی ہے جو رب کی رحمت کو حرکت میں لے آتی ہے۔ یتیم بچوں کی بھوک، ان کی پیاس، ان کے کپڑے، ان کی ضرورتیں، اللہ ان سب کو اپنے ذمے لیتا ہے، اور وہ ایسا راستہ بناتا ہے جو انسانی تدبیر کے دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ بیوہ عورت جب رو کر کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کیسے کر سکوں گی، تو اللہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جس کا اسے پہلے علم نہیں ہوتا۔ قرآن میں آیا ہے وَأَجَلْنَ مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا، ہم کچھ راستے روکتے ہیں اور کچھ راستے خود کھولتے ہیں۔ بیوہ کے لیے بھی اللہ کچھ دروازے بند کرتا ہے تاکہ وہ اس پر بھروسہ سیکھے، اور پھر وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اسلام میں بیوہ عورت کے مقام کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھنا کافی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے گھر خود جاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یتیم کی دیکھ بھال کرے وہ مجھ سے جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی ملا دی۔ یہ صرف اشارہ نہیں، یہ اللہ کے نظام میں ایک بیوہ کی جگہ کی نشانی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو بیوہ عورت اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہے، خواہ دن میں مزدوری کرے یا رات کو جاگے، اس کی تھکن اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے یتیم کے آنسو سے زیادہ جلد قبول ہونے والی دعا نہیں دیکھی، اور یتیم کے آنسو کو سب سے پہلے کون دیکھتا ہے؟ اس کی ماں۔ بیوہ جب سجدے میں جا کر کہتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، تو اللہ اسے کبھی اکیلی نہیں چھوڑتا، میں اس کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کرتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے، اس کی برداشت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ بہت سی عورتیں خود کہتی ہیں کہ شوہر کی وفات کے بعد ایسا لگتا تھا کہ مر جاؤں گی، لیکن اللہ نے کچھ ایسے راستے دکھائے کہ آج میں خود حیران ہوں۔ ایک حکایت مصر میں بہت مشہور ہے۔ ایک بیوہ تھی جس کا بیٹا بیمار تھا اور دعا کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے رات کو ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رب، اگر آج میرے بچے کی دعا نہ ملی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اسی رات پڑوسی کے خواب میں ایک شخص آیا اور کہا، فلاں عورت کے گھر جا، اس کے دروازے پر دعا رکھ آ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ آدمی اٹھا، دعا خریدی اور خاموشی سے رکھ آیا۔ صبح بیوہ نے دروازہ کھولا تو دعا موجود تھی۔ وہ سجدے میں گر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ نے اس کی فریاد کو بیکار جانے نہیں دیا۔ یہ ساری مثالیں اس حقیقت کو مضبوط کرتی ہیں کہ جب بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ اس کی تقدیر بدلتا ہے، وہ اس کے لیے آسانیاں لکھتا ہے،
اس کے رزق میں برکت کرتا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دشمنوں کو ناکام کرتا ہے اور اس کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہے۔ اسی لیے بیوہ عورت کے آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں۔ وہ عورت جو شوہر کے سائے کے بغیر بھی اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کے لیے جیتی ہے، دن رات محنت کرتی ہے، اس کے لیے اللہ کے خزانے کبھی بند نہیں رہتے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔